نظم جگنو بند 3 جگنو پہلا بند۔ جگنو کی روشنی ہے کاشانۂ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں۔ آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں۔ یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کی پیرہن میں۔ حسن قدیم کی یہ پوشیدہ ایک جھلک تھی، لے آئی جس کو قدرت خلوت سے انجمن میں۔ چھوٹے سے چاند میں ہے ظلمت بھی روشنی بھی، نکلا کبھی گہن سے آیا کبھی گہن میں۔ پروانہ ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، وہ روشنی کا طالب یہ روشنی سراپا۔ جگنو دوسرا بند۔ ہر چیز کو جہاں میں ہے قدرت نے دل بری دی، پروانے کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی۔ رنگی نواں بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زباں دے کر تعلیم خامشی دی۔ نظارہ شفق کی خوبی زوال میں تھی، چمکا کے اس پری کو تھوڑی سی زندگی دی۔ رنگی کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کی آرسی دی۔ سایہ دیا شجر کو، پرواز دی ہوا کو، پانی کو دی روانی، موجوں کو بے کلی دی۔ یہ امتیاز لیکن ایک بات ہے ہماری، جگنو کا دن وہی ہے جو رات ہے ہماری۔ جگنو تیسرا بند۔ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے غنچے میں وہ چٹک ہے۔ یہ چاند آسماں کا شاعر کا دل ہے گویا، وہاں چاندنی ہے جو کچھ یا درد کی کسک ہے۔ انداز گفتگو نے دھوکے دیے ہیں ورنہ، نغمہ ہے بوئے بلبل بو پھول کی چہک ہے۔ کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا راز مخفی، جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے۔ یہ اختلاف پھر کیوں ہنگاموں کا محل ہو، ہر شے میں جبکہ پنہاں خاموشی ازل ہو۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ جگنو یعنی رات کو اڑنے والا کیڑا جس میں سے روشنی نکلتی ہے۔ کاشانہ یعنی گھر یا محل۔ مہتاب یعنی چاندنی یا چاند۔ شب یعنی رات۔ سفیر یعنی کسی ملک کا ایلچی۔ گہن یعنی گرہن یا وہ دھبا جو کسی خاص وقت میں چاند یا سورج کو لگتا ہے۔ تکمہ یعنی بٹن۔ پیرہن یعنی لباس یا قمیض۔ حسن قدیم یعنی قدرت کا حسن جو ازل سے ہے۔ جھلک یعنی چمک۔ ظلمت یعنی تاریک یا اندھیرا۔ طالب یعنی مانگنے والا۔ سراپا یعنی پورے طور پر۔ دلبری یعنی پیارا ہونا۔ تپش یعنی تڑپ۔ رنگی نواں یعنی دل کو بھانے والی آواز۔ مرغان جمع مرغ یا پرندے۔ گل یعنی پھول۔ زبان یعنی پتی جو زبان سے ملتی جلتی ہے۔ شفق یعنی وہ سرخی جو صبح و شام کے وقت آسمان پر نظر آتی ہے۔ زوال یعنی اتار یا دن کا ڈھلنا۔ سحر یعنی صبح۔ بانکی مراد خوبصورت۔ آرسی مراد آئینہ۔ شجر یعنی درخت۔ روانی یعنی بہنا۔ بے کلی یعنی بے چینی۔ حسن ازل یعنی قدرت کا حسن۔ سخن یعنی بات کرنا۔ غنچہ یعنی کلی۔ چٹک یعنی کھلنا۔ کسک یعنی ٹیس۔ نغمہ یعنی ترانہ۔ چہک یعنی پرندے کا چہچہانا۔ کثرت یعنی بہت تعداد میں ہونا۔ وحدت یعنی ایک ہونا۔ محل یعنی موقع۔ خاموشی ازل مراد قدرت کا وجود جو بولتا نہیں۔ اس نظم میں اقبال فرماتے ہیں کہ باغ کے صحن میں جگنو چمک رہا ہے یا پھولوں کی محفل میں شمع جل رہی ہے۔ کیا آسمان سے کوئی ستارہ اڑ کر باغ میں آ گیا ہے، یا چاند کی کرن میں جان پڑ گئی ہے، یا رات کی سلطنت میں دن کا ایلچی آیا ہے جو اپنے دیس میں گمنام تھا اور یہاں پردیس میں آ کر چمکنے لگا ہے۔ کیا چاند کی قبا کا کوئی بٹن گر گیا ہے، یا ذرہ سورج کا لباس پہن کر جگمگا رہا ہے؟ کیا یہ خدا کے جلوے کی چھپی ہوئی ایک جھلک تھی جسے اللہ کی قدرت اوپر کے جہان یعنی آسمانوں کی تنہائی سے دنیا کی محفل میں لے آئی؟ یہ جگنو گویا چھوٹا سا ایک چاند ہے جس میں اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی۔ کبھی اسے گہن لگ جاتا ہے اور کبھی گہن سے نکل آتا ہے، یعنی جب یہ پروں سے دم کو چھپا لیتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، اور جب
اڑتا ہے تو دم کے چمکنے سے روشنی ہو جاتی ہے۔ پتنگا ہونے کے لحاظ سے تو پروانہ اور جگنو دونوں برابر ہیں، لیکن ان میں فرق یہ ہے کہ پروانے کو روشنی کی طلب و تلاش ہے اور وہ عشق میں اس پر جان دے دیتا ہے، مگر جگنو آپ ہی سر سے پاؤں تک روشنی ہے۔ خدا نے دنیا میں ہر شے کو کوئی نہ کوئی دلکشی، حسن اور جوہر عطا کیا ہے۔ جیسے پروانے کو شمع کے عشق میں تڑپ بخشی ہے، جگنو کو روشنی دی ہے، بے زبان پرندوں کو بے حد سریلی اور موہنی آواز عنایت کی، پھولوں کو زبان دے کر چپ رہنا سکھایا۔ پھول کی پنکھڑی کو زبان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ شفق کے سمے کی خوبی اسی میں ہے کہ وہ جلد غائب ہو جاتی ہے، اس لیے اس پری کو تھوڑی عمر دی ہے۔ صبح کو خوبصورت دلہن کی طرح رنگین کر دیا اور اسے سرخ لباس پہنا کر شبنم کی آرسی دے دی۔ درخت کو سایہ دیا، ہوا کو اڑان دی، پانی کو چلنا اور بہنا سکھایا تو لہروں کو بے قراری بخشی۔ لیکن یہ فرق اور اختلاف ہم ہی نے قائم کیے ہیں۔ حسن ہر جگہ ایک ہے اور جلوے مختلف ہیں۔ جگنو کا دن وہی ہے جسے ہم رات کہتے ہیں۔ اس دنیا میں جو بھی چیز ہے اس میں ازل کا نور جھلک رہا ہے، یعنی سب چیزیں نور مطلق سے پیدا ہوئی ہیں، اگرچہ ان کی شکلیں وضع قطع اور اوصاف الگ الگ ہو گئے۔ اس نور مطلق نے انسان میں بولنے کا لباس اور کلی میں پہنچا تو اس نے چٹک کی شکل اختیار کر لی۔ یہ آسمان پر جو چاند ہے یہی شاعر کے پہلو میں ٹیز کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ چاند کا حسن چاندنی ہے، شاعر کے دل کا حسن انسانوں کا درد۔ ہم لوگوں نے بات چیت کا جو طریقہ اختیار کر رکھا ہے اسی نے سب کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، ورنہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلبل کی فریاد خوشبو ہے اور پھول کی خوشبو چہک ہے۔ مطلب یہ کہ جب ہر شے کی حقیقت ایک ہے تو پھر بلبل کے نغمے کو خوشبو اور پھول کی خوشبو کو چہک قرار دینے میں کیوں تامل ہو؟ وحدت کا بید کثرت میں چھپ گیا ہے، یعنی ایک نور مطلق نے ہزاروں شکلیں اختیار کر لی اور حقیقت اسی طرح پوشیدہ ہو گئی ہے کہ ہر آنکھ کو نظر نہیں آتی اور نہ ہر دل کو محسوس ہوتی ہے۔ اگر حقیقت پر نظر رکھی جائے تو جو نور جگنو میں چہک دی ہے اسی نے پھول میں خوشبو کی شکل اختیار کر لی ہے، اور جو نور جگنو میں چمک بنا ہوا ہے اسی نے پھول میں خوشبو کی شکل اختیار کر لی ہے۔ جب حقیقت ایک ہے اور ہر چیز میں ازل کی خاموشی چھپی ہوئی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ اختلاف کو شور و غوفہ کا مقام کیوں بنا لیا گیا۔ ہر شے میں ازل کی خاموشی پوشیدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کائنات وجود میں نہ آئی تھی تو خاموشی ہی خاموشی، ہنگامہ کوئی نہ تھا۔ ہنگامے اسی وقت پیدا ہوئے جب مختلف چیزیں بنی اور ان کا اختلاف باہم ٹکراؤ کا سبب بن گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاعات مل سکے۔ شکریہ۔ If you like the video, please subscribe to the channel and press the bell icon so that notification for each new upcoming video can be found. Thanks.